کہ اللہ تبارک تعالی ہماری اس محفل کو قبول مقبول فرما لے، ہم سب کو اچھا اور سچا مسلمان بنا دے۔ عزیزان گرامی، مقدر سب کا اللہ نے وجود سے پہلے بنا دیا، تقدیر پہلے بنائی پھر مخلوق کو بنایا، اور اللہ نے کسی کے مقدر کو خراب نہیں بنایا۔ تقدیر کسی کے اللہ نے خراب نہیں بنائی۔ انسان اپنے عمل سے اپنے مقدر کو خراب کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جلسہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ یہاں باطل کا ضرور رد کیا جاتا ہے اور حق کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جو اپنے باطل عمل کو چھوڑ کر حق کو اپنا لے۔ اللہ کے نزدیک وہی بندہ زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا تو وجہ تخلیق بھی بیان فرما دی کہ کیوں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ معلوم کیا ہوا کہ عبادت کرنا یہ مقدر ہے، یہ تقدیر ہے، لیکن انسان نے اپنے عمل سے اپنی تقدیر کو کھوٹا کر لیا۔ اگر وہ عبادت کو چھوڑ کر اپنی عادت میں لگ گیا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جو صرف اور صرف عبادت میں اپنی پوری زندگی گزار دے، پورا جیون گزار دے، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مرتبہ دے دے۔ مگر ایک انسان جس نے اپنے نفس کا کام کیا، خطا و بھول کی طرف رہا، برائیوں کی طرف رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی، وہ لوٹ آیا، تو اس لوٹنے والے انسان پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو رتبہ عطا فرما دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مرتبہ ولایت پہ فائز ہو جائے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں اپنی خطا کی توبہ کر لی، اور یہ نہیں کہ ابھی توبہ کیا اور پھر اس کے بعد خطا کر لی، نہیں، توبہ نصوحہ کر لی۔ تو جو بندہ مومن توبہ کر کے اپنی توبہ پہ قائم رہ جاتے ہیں، ان پر اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، ان پر اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر تو اس وقت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے۔ بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا علیہ تحیۃ والثناء، جو قوم بنی اسرائیل کے نبی ہیں، یہ قوم بڑی ضدی اور ہر درم۔ کچھ لوگ اپنی پہچان نیکیوں سے کرانا چاہتے ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے، کوئی ان کو چینتا نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی پہچان برائی سے کرانا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی گھر میں سے نکلا اور ماں کی گالی دینا شروع کر دیا، بہن کی گالی دینا شروع کر دیا، تھوڑا بہت ہاتھ پیر ہلانا شروع کر دیا، اور آگے بڑھا تو ہتھیار ہاتھ میں لے لیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی ماں بہن بیٹی کے ساتھ دورویوہار کر دیا۔ تو ایسے برے انسان کی چین جو ہوتی ہے بہت جلدی سماج میں ہو جاتی ہے۔
پورا سماج اس کو چین لیتا ہے، گیلا بستی میں نہیں بلکہ آس پاس میں بھی لوگ اس کو چیننے لگتے ہیں۔ تو قوم بنی اسرائیل میں لوگ اچھائیوں سے اپنی پہچان نہیں کراتے تھے، غنڈہ گردی سے، بدماشی سے، ظلم سے، ستم سے۔ تو اگر 5 آدمی کو بھی جمع کرو تو 4 اس میں سے ایسے نکلتے تھے جو اپنی کسی نہ کسی بری عادت سے مشہور تھے، تو اپنی شہرت کو، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے غلط راستے کو چنتے تھے۔ اور اس قوم کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت فرمائی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مزاج ہوتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ ماننے والے تھے انہیں حواری کہتے ہیں، جو 12 قبیلے تھے، 12 جو اسلام لائے تھے اور نبی سے انہوں نے بھلواسا کی تھی، مگر ان کا بھی حال کیا تھا کہ ان کے اندر بھی بڑی ضد اور ہٹ دھرمی تھی۔ اگر پیاس لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑے ادب سے جا کے نہیں کہتے تو حضور ہم پیاسے ہیں، ہم کو تھوڑا ایک ٹوپ پانی ہمیں چاہتے تھے، نہیں، وہ وہاں بھی اکڑ کے کہتے تھے ہمیں پیاسا آچی، ہمیں پیپاسا آچی، جل دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ آپ نے عصا کو پہاڑ پہ مار دیا، پہاڑ پھٹ گیا، تو ایک ہی سوتا تو نکلنا چاہیے تھا، بولو، ایک ہی چشمہ نکلنا چاہیے تھا۔ اب مارا ایک جگہ، چشمہ 12 جگہ نکلا۔ یہ مثال طور پر کہلا بستی میں اگر مارا تو 12 نکلنا تھا تو ہی نکلنا چاہیے تھا نا، نہیں، جہاں جہاں ان کے قبیلے تھے وہ کئی کلومیٹر میں بہت دور تک ایک قبیلہ تھا، آج بھی اس کی نشانی عرب میں پائی جاتی ہے۔ تو جہاں جہاں ان کے 12 قبیلے تھے حواریوں کے، تو ایک ضرب سے 12 جگہ پہ چشمہ پھوٹ گیا۔ اور اگر ایک سوتا پھوٹا ہوتا تو نہ جانے کتنے انسانوں کا سر پھوٹ جاتا۔ سب آپس میں جھگڑا کرتے، لڑائی کرتے۔ جو ایمان لانے والے لوگ تھے، میں ان کی بات کرتا ہوں کہ اتنے ضدی اور ہٹ دھرم تھے وہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قبیلے کے کو فائدہ پہنچا دیتے تو یہ 11 قبیلے والے آپس میں لڑ گھڑ کر کے موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی امت پر بہت مہربان ہوتا ہے، اپنی امت پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ ایک ضرب لگائی، 12 چشمے پھوٹ گئے، سب کے سب سیراب ہو گئے۔ تو میں اچھوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو بڑے اچھے تھے حواری۔ تو ذرا سوچو کہ جب اچھوں کا یہ عالم ہے تو قوم بنی اسرائیل کے بروں کا عالم کیا رہا ہوگا۔ بڑے ظالم، بڑے ضدی، بڑے ہٹ دھرم، اپنی کوٹھا اوپر کرنے کے چکر میں کسی کی سنتے نہیں تھے۔ اس کی عادت ادھر ہمارے بنگال میں بھی ہے، پائی جاتی ہے کہ ہماری اپنی کوٹھا اوپر ہو جائے، اس کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو قوم بنی اسرائیلیوں کی عادت ہو سکتا ہے کہ کچھ بنگال کے لوگوں میں بھی آ گئی ہے۔ عزیزو، بات جب صحیح کی جائے اور آپ اپریشیٹ کر لیجئے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، تو پھر اب ضد اور ہٹ دھرمی مت کیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کو قبول کر لیجئے۔ یہ نہیں کہ نا ہمیں بولے نا اٹھے ہوئے، یہ جو معاملہ ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے، فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کر کے دعوت دینی شروع کر دی، جب تک ایک بڑا غنڈہ بدماش سامنے سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا، اے مانو شیخنے اشو۔ اب جب وہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا، دیکھ یہ ظلم، یہ ستم، یہ ذاتی جو تو کر رہا ہے،
اس کو چھوڑ دے. یہ جوانی زیادہ دن کی نہیں بولے جاوے مورا آگے توبہ کریے لاؤ. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے اتنی ہی کوتھا کی تھی کہ اس کو وہ راگ ہو گیا. آپ جانتے ہو کہ جب کوئی آدمی کسی کو اچھی بات بتاتا ہے تو وہ اس کی اچھی بات کو نہیں سنتا ہے نا بھائی. مثال کے طور پر کوئی آدمی راگ ہو اور اس سے تم کہتے بھائی دیکھو راگ مت ہو بھائی, تو بولو اس کا راگ ٹھنڈا ہوگا؟ کوئی آدمی غصہ کرے بڑے غصے میں تو کہا او مستفید راگ ہو میں نا, تو مستفید اور چڑھ جائے گا ہے نا. یہ مزاج ہوتا ہے. تو اس بننے کا بھی یہ مزاج دعوت دینے والا کون؟ نبی. لیکن اس نے کوتھا سنی نہیں تو بدمست ہاتھی کی طرح جوتے کی ٹھوکر سے دھولا اڑاتا ہوا اکڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے چلا گیا. اسی لیے اسلام میں مومنوں کو اکڑ کر چلنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا. قرآن پاک میں آیا کہ لا تمشی علی الارض مرحا, کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. تو جانتے ہو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمتل زمین پہ بھی جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ڈھال سے اتر. آپ اگر ڈھال سے اترو گے تو سینہ آپ کا چوڑا رہے گا, سینہ تنا ہوا تو نہیں رہے گا نا, چھپ جاؤ گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سمتل زمین پہ بھی چلتے تھے تو آپ اپنے کو جھکا کے چلتے تھے. وہ تو آپ نا اپنے قدم کو دیکھتے ہوئے چلتے تھے. لیکن آج افسوس ہے کہ مسلم سماج میں اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو اکڑ کر چلنا فخر محسوس کرتے ہیں. نہیں ہے مسلمانوں, یہ اکڑ, یہ انا, یہ میں, اس کو نکالو اور اپنے آپ کو اچھا اور سچا بناؤ. تو جس کو اچھی کوتھا کہی جاتی ہے جب وہ راگ ہوتا ہے تو وہ کوتھا سنتا نہیں ہے. وہ چلا گیا ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ دورویوہار, ہفتہ وصولی, ظلم و ستم یہ کرتا رہا. شام کو جب وہ باڑی آیا تو باڑی میں جب پہنچا تو تھکا ہوا تھا, کھاٹ پہ لیٹ گیا, سو گیا. اب جو کھاٹ پہ سو گیا تو آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی. اب جو آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو کھاٹ سے اٹھنا چاہتا ہے, پیر اٹھانا چاہتا ہے, پیر نہیں اٹھتا. ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے, ہاتھ نہیں اٹھتا. گردن گھمانا چاہتا ہے, گردن نہیں گھومتی ہے. صرف سانس ہے جو اندر باہر آ جا رہی ہے. اس سمے اس مانوش کو دھائے لگا, دل دھک دھک کرنے لگا اپنی حالت زار کو دیکھ کر, اور دل سے آواز آئی کہ جدی ہمیں موڑی جاتم تو کی ہو تو ہمیں کچھ بھالو کاج تو کر لوں نا. اللہ کچھ ہمیں کی جواب دیتا ہوں. تو یہ جو خیال پیدا ہوا تو اس کی آنکھ سے جھرجھر آنسو بہنے لگا. اب وہ لاکھ روکنا چاہتا ہے کہ آنسو رک جائے, رک نہیں رہا ہے. دل کو روکنا چاہتا ہے کہ سمجھ جائے, مگر دل بھی سمجھ نہیں رہا ہے, یہ بھی دھک دھک کر رہا ہے. اچانک دل سے ایک آواز آئی کہ اے انسان, آج دن میں تجھے موسیٰ نے دعوت دی تھی کہ مرر آگے توبہ کر لو, تو ابھی تو موت آئی نہیں ہے, توبہ کر لو. اس آواز کو جو اس نے سنا تو قبول کر لیا. مرتا کیا نہ کرتے, قبول کر لیا کہ میں توبہ کر لوں. تو توبہ کے ارادے سے جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہے تو لجت ہو گیا, شرمندہ ہو گیا کہ کس مکھ سے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. میں نے تو جیون میں کوئی بھالو کاج نہیں کیا.
میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ کون سا شبد پیش کروں گا کہ اللہ میرے اس شبد کو، اس وقت کو قبول کر کے میری کھوتی کو معاف کر دے گا؟ تو جو ارادہ بنا تھا توبہ کا وہ بیٹھنے لگا۔ پھر دل سے ایک آواز آئی کہ اے انسان، تجھے توبہ کا ڈھنگ نہیں معلوم، لیکن جس نے توبہ کی دعوت دی ہے تجھے، وہ تو اللہ والا ہے، وہ تو خدا رسیدہ ہے۔ تو کیوں نہیں یہ نیت کرتا کہ آمی انر کاچھے جابو، انر چرن اسپرش کربو، انر آگے آمی بنتی کربو کہ آمی جگنو نگنو آچی، آمی گنہگار آچی، آمی سیاکار آچی، آمی بدکار آچی۔ حضور ہم کو اللہ کو راضی کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، آپ ہمارے حق میں دعا کر دیئے تاکہ اللہ ہماری کھوتی کو معاف کر دے۔ تو سنو، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جیسے ہی من میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں توبہ کربو، انر کاچھے جابو، وہ علیم و خبیر رب العالمین جو ہمارے دل کے حال سے بھی واقف ہے، وہ پروردگار جو سمٹی ہوئی چیز کو پھیلا دیتا ہے اور پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹ دیتا ہے، وہ رب العالمین جو مرض بھی دیتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے۔ جب تم اس کی طرف رجوع کرتے ہو تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وہ پروردگار ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ نے اس کی طرف تھوڑی سی طاقت کو لوٹا دیا، جیسے ہی طاقت لوٹی، ہاتھ پیر ہلنے لگا، گردن گھومنے لگی، تو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ جب میری نیت کا یہ عالم ہے تو عمل کا عالم کیا ہے۔ غرض کہ وہ کھاٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، روگ سے اٹھا تھا، بدن میں کمپن تھا، عنقریب تھا کہ گر جاتا، مگر اس کا ارادہ گرنے والا نہیں تھا۔ اس نے کھمبے کو پکڑ لیا، بدن کے کمپن کو دور کیا، پاس میں لاٹھی کھڑی تھی، اس کو سہارا لے لیا۔ کل تک سینہ تان کے چلنے والا انسان آج لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، پیر رکھتا یہاں ہے، پڑتا وہاں ہے، لیکن ارادہ و عزم میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکلا۔ اب جو گھر سے باہر نکلا تو ایک چھوٹے سے پتھر نے، ایک چھوٹے سے کنکر نے دیکھا کہ یہ ظالم انسان آ تو رہا ہے، لیکن آج اس کی طاقت و توانائی ویسی نہیں جیسی کل تھی۔ تو اس چھوٹے سے پتھر میں بھی حوصلہ پیدا ہو گیا کہ اس ظالم نے ہم پہ ظلم بہت کیا ہے، آج ہم اس سے مقابلہ کریں گے اور اس کو اس کی منزل پہ جانے نہیں دیں گے۔ غرض کہ ایک چھوٹا سا کنکر زمین پہ جمع ہوا تھا۔ یہ انسان چلتے چلتے اسی پتھر کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی اس پتھر کے قریب پہنچا، ٹھوکر لگی اسی پتھر پہ۔ کل تک پتھر دور جا کے گرتا تھا، لیکن آج ایک ہلکی سی ٹھوکر نے اس انسان کو زمین پہ گرا دیا۔ جیسے ہی وہ انسان زمین پہ گر گیا، فرشتے نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اب بدی کا فرشتہ اس کو لے کے جانے لگا تو نیکی کے فرشتے نے اس کو روکا، اے تھم تھم ہمیں نہیں جاؤ۔ کہا تمہیں کیوں نہیں جاوے؟ بیٹا بھالو مانوش نہیں، মিথ্যো আদি মানুষ, জালিম মানুষ, কেন তুমি নিয়ে যাবে? ہمیں نہیں جاؤ. تو نیکی کے فرشتے نے بدی کے فرشتے سے کہا کہ اے فرشتے سنو, اس نے جیون میں تو کوئی نیکی نہیں کی تھی, لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب یہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے ایک ارادے پہ 10 نیکیاں لکھ لینا. تو آج یہ اپنے کھاٹ سے لے کر یہاں تک کچھ ارادہ اس نے نیک کیا, کچھ نیک قدم اٹھائے, تو اس کے ہر ارادے اور ہر ایک نیک قدم کے بدلے میں نے 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں تحریر کرنی ہے, اس لیے میں اس کو لے کے جاؤں گا. اب یہ دونوں فرشتے آپس میں کتھا وارتا کر رہے ہیں.
انسان کی فطرت ہے، انسان جھگڑا کرتا ہے، فرشتے نہیں کرتے۔ دونوں کو ورتہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا۔ وہ تیسرا فرشتہ آیا پیغام حق لے کر، اور ان دونوں فرشتوں سے کہا کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ اس کی زمین کو ناپ لو، اگر باڑی کاچھے ہوگی تو بدی کا فرشتہ لے جائے گا، اور موسیٰ اگر کاچھے ہوں گے تو نیکی کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ اب جو ناپی کی گئی تو اللہ نے زمین کو حکم دے دیا اپنی قدرت سے کہ تو سمٹ جا۔ زمین سمٹ گئی۔ اب جو ناپی کرنے والے نے ناپی کیا تو مرنے والے کا ایک قدم موسیٰ کی طرف زیادہ تھا۔ حاطف غیبی نے ندا دی کہ فرشتوں، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ نیکی کے ارادے سے اپنا ایک قدم نیکی کی راہ پر رکھ دے اور میں اس پر اپنا عذاب نازل کروں۔ نہیں، اس کے ایک قدم کے بدلے میں نے اس کے جیون بھر کے گناہوں کو معاف کروں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ایک ذرے کے برابر نیکی کرتے ہو، اللہ بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے، جزا دیتا ہے، اور تم ایک ذرے کے برابر اگر کھوتی کرتے ہو، اللہ ہی ہے جو ناپسند فرما لے تو بے شمار سزا بھی عطا فرماتا ہے۔ اے عزیزو، میں یہاں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک غنڈہ بدماش قوم بنی اسرائیل کا فرد اگر توبہ کے ارادے سے توبہ کرنے کے لیے چل پڑے تو اللہ اس پر اتنا مہربان ہے۔ ذرا سوچو اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر کتنا مہربان ہوگا، کیونکہ ہمارا آپ کا نصیب یہ ہے کہ ہم نے خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دامن کو تھام لیا، اسلام کو قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نسبت رسول کی بنیاد پر تمام نبیوں کے امتیوں میں امت رسول کو اعلیٰ فرما دیا ہے، ممتاز کر دیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، آپ تمامی خواتین و حضرات سے کہنا ہے کہ توبہ کی طرف آمادہ ہو جاؤ، توبہ کر لو، اپنی برائیاں چھوڑو، اپنی نسبت کو، اپنی حیثیت کو پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کیا درجہ دیا، کیا مقام دیا۔ افسوس کہ قوم مسلم اسے سمجھ نہیں رہی ہے۔ عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں کہ اور دیگر نبیوں کے امتیوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب عام کا نزول فرمایا، اور بھی جب نبی عاجز آ گئے تو انہوں نے دعا کا ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے عرضی لگائی کہ اللہ، میں اور میرے حواریوں کے علاوہ یہ جتنے ہیں ان کو تباہ کر دے۔ تو نبیوں نے بد دعائیں کی اپنی قوم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کی ہستیوں کو مٹا دیا، ان کے لیے زمین پھٹ گئی، انسان زمین کے اندر چلا گیا، ہوائیں تیز آئیں، اڑا لے گیا، دو پہاڑ آپس میں مل گئے، انسان کی خطاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ یہ سب قرآن میں ہے۔ لیکن جب ہم سارے نبیوں کے امتیوں کی برائیاں دیکھتے ہیں اور پھر امت رسول کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری برائیاں جو اس قوم میں تھیں آج مسلم سماج میں وہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ زمین دھس نہیں رہی ہے، ہوا آ نہیں رہی ہے، سیلاب آ نہیں رہا ہے، عذاب عام میں بندہ مومن کو مبتلا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اللہ نشانیاں بھی دکھائے گا، جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے بغل کے ملک میں دیکھا کہ برما میں میانمار جس کو کہتے ہیں، ابھی تباہی آئی نا، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی، تو اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھائے گا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ انسان کی عادت کیا ہے کہ دیکھے گا اور یہ کیا کہے گا، ارے یہ کیا ہو گیا۔ یہ تھوڑی دیر جو ہم نے موبائل پہ دیکھا، ٹی وی اسکرین پہ دیکھا،
تو تعجب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت کا نشان ہمارے لیے اس لیے چھوڑا تاکہ قوم مسلم سدھر جائے۔ دنیا میں ایک بھی مومن اگر ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ یہ احسان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج افسوس ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بے بہرا ہیں۔ اے مسلمانوں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت پر عذاب عام کا نزول نہیں ہوگا۔ جب میری امت خطا و بھول پر آمادہ ہوگی، غور سے سنو میرے بھائی، کہ جب میری امت خطا و بھول پر آمادہ ہوگی تو اس کے لیے ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج اس کی مثال سامنے ہے۔ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری خطاؤں کے سبب ہو رہا ہے۔ جب تک تمہارے باپ دادا غریب تھے مگر ایمان ساتھ میں تھا، گھر سے باہر نکلتے تھے، انہیں میاں کہا جاتا تھا، بڑی عزت دی جاتی تھی۔ کافر انہیں دیکھتا تھا، احترام سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب سے ہم نے دولت کی ریل پیل کو میں اپنے کو گم کر لیا، ٹکے کو پیسے کو جیسے چاہا ویسے حاصل کیا، اچھا مکان بنا لیا، اچھے بستر بنا لیے، ٹھیک ہے، اور اپنی دولت کا بیجا استعمال کرنے لگے۔ کوئی جوئے میں ملوث ہو گیا تو کوئی سود میں ملوث ہو گیا، غلط راستوں پہ جب مسلمان چل پڑا۔ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم پہ ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیے گئے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی مسلمانوں، میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ وہ شام، وہ عراق، وہ عرب کہ جہاں اسلام کا ایسا دبدبہ تھا، اسلام کا ایسا دبدبہ تھا کہ یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ تمام کے تمام جو تھے وہ دبدبہ اسلامی کے تحت تھے۔ عزیزو، ہماری حالت یہ تھی کہ اگر مومنین کے گھوڑے دوڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے امتیوں کے گھوڑوں کی قسم کھاتا تھا۔ کتنے سچے وہ تھے کہ جس کے گھوڑے کی قسم اللہ کھایا۔ اور اگر ہم مسلمان جب تک اچھے اور سچے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کی جو ٹاپ ہوتی ہے، سم ہوتی ہے، وہ سم اگر کسی چٹان پہ پڑ جائے، پتھر پہ پڑے، اس میں سے چنگاری نکلے تو اللہ اس کی قسم کھاتا تھا۔ ریگستان میں گھوڑے دوڑتے تھے اور اس کی ٹاپ سے جو دھولا اڑتی تھی، اتنے حق والے تھے کہ اللہ اس دھولے کی قسم کھاتا تھا۔ ذرا خیال کرو مسلمانوں، جب تک یہ عزت ملی تھی تو بدر کے میدان میں مسلمان کامیاب تھا، احد کے میدان میں مسلمان کامیاب تھا، میاں تبوک کے میدان میں مسلمان کامیاب تھا۔ یہی نہیں، مقابلہ اگر باطل سے ہے اور راستے میں دریا ہے تو ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا ان مسلمانوں کا کہ وہ نہیں دیکھتے تھے کہ بیچ میں دریا ہے کہ وہ تن جاؤ۔ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے تھے، گھوڑا دریا میں کود پڑتا تھا تو دریا راستہ دے دیتا تھا، اس پار سے اس پار جا کر کے باطل سے مومن مقابلہ کرتا تھا۔ میرے عزیز، جب تک مسلمان حق اور حقانیت پہ تھے، سچائی پہ تھے، اسلام کا دبدبہ پوری دنیا کے اندر ہو گیا۔ لیکن اے عزیزو، آج سے 700 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں، جب حکومت عباسیہ میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، جگہ جگہ سے مال غنیمت آنے لگا، بیت المال میں بہت مال جمع ہو گیا، سارے مومنوں کو پیسہ تقسیم کیا جانے لگا، ٹکا پیسہ دیا جانے لگا۔ اب فاقے سے دولت کی طرف مسلمان جب آ گیا تو یہ دولت مومن کے لیے بہت مفید بھی ہے، بہت نقصان دہ بھی ہے۔ اگر دولت سے مومن ہلوسا کرے گا تو تباہ ہو جائے گا، لیکن اگر دولت کو راہ خدا میں خرچ کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرمائے گا، اس کو عزت عطا فرمائے گا، اس کو ترقی عطا فرمائے گا۔ تو 700 سال تک ہے مسلمانوں،
700 سال تک مسلمان اسی عزت و سرفرازی کے ساتھ جی رہے تھے، لیکن دور عباسیہ میں جب آرام دہ بستر آ گیا تو فجر گول، ظہر کی جماعت چلی گئی، پھر اور کاہل ہوئے تو نماز بھی چھوٹ گئی، پھر جمعے میں نماز میں آنے لگے، مسجدیں خالی ہونے لگیں، صرف ٹکا پیسہ، اسی میں سب عالم کی قدر گھٹنے لگی، بڑے بڑے علماء کا قتل کیا جانے لگا، سادات کا احترام ختم ہو گیا، سیدوں کا قتل عام ہونے لگا۔ یہ وہی دور عباسیہ ہے کہ جس دور، ورنہ تم سید کو ہندوستان میں پاتے ہی نہیں، سادات کو انڈیا میں تم پاتے ہی نہیں، وہ تو عرب ہی کی دنیا میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ نسل بہت پھیلی ہوئی نسل نہیں ہے، سادات نسل، لیکن ان عباسیوں کے ظلم سے وہ سادات کرام اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ ظالم تو ایسے ہو گئے تھے کہ ماں بہن بیٹیاں کچھ نہیں دیکھتے تھے، تو اپنے گھر کی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے گھر چھوڑ دیا، کوئی کہیں چلا گیا، اسی میں سادات کرام تمہارے ہندوستان میں بھی آ گئے۔ جب اس طرح کا ظلم عراق میں ہونے لگا تو تاتار کے اندر جو چائنا میں ہے وہاں سے ظالم اٹھا، جہاں اسلام کی دعوت بھی نہیں پہنچی تھی، لیکن ان کو دشمنی ہو گئی کہ ہم دنیا میں مسلمان کو نہیں رہنے دیں گے، ایک خدا کی بندگی کرنے والے مسلمان کو، خاتم الانبیاء کے امتی کو دنیا میں نہیں رہنے دیں گے۔ اور وہ وہاں سے اٹھے، جب ایران عراق کی سرحدوں میں پہنچے ہیں تو ظلم ایسا کیا کہ تاریخ میں آئے یہ ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی ایک مرتبہ سرخ ہو گیا، ایک مرتبہ سیاہ ہو گیا۔ سرخ اس لیے ہو گیا کیونکہ مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹ کر انہیں موت کے گھاٹ ڈال دیا تھا، تو ندی جو تھی وہ لال ہو گئی تھی۔ پھر جب شہر میں داخل ہوئے، ان کے علمی سرمایہ کو دیکھا، بڑی بڑی لائبریریز کو دیکھا، یونیورسٹیز کو دیکھا، تو انہوں نے مسلمانوں کے اس علمی سرمایہ کو نہیں اسی پانی میں ڈال دیا۔ جو پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہوا تھا، وہ پانی مسلمانوں کی تحقیق شدہ کتابوں کو جب اس میں ڈالا گیا تو اس کی سیاہی سے دریائے دجلہ کالا ہو گیا۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب عیش و عشرت نے مسلمان کو اللہ اس کے رسول سے غافل کر دیا،